تو میں نے کہا کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ کسی لائن میں نہیں لگتے پاکستان میں، تو جب دبئی میں جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں تو کہ اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے. سوال ایسے بھی آئے جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا ڈر نہیں انسان کا ڈر ہونا چاہیے، اس پہ بڑے کنٹروورشل کامنٹس آ رہے تھے اور کویسچنز آ رہے تھے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ معاشرتی زندگی میں اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر نوٹ پہ لکھ دیا رزق حلال عین عبادت ہے. اب مسلمان کو سمجھ ہی نہیں آئی، اکثر اب وہی پیسہ رشوت میں بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے. آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر کون ہے؟ اسکالر اسلامک نان اسلامک ہوتا ہے، اسکالر ہوتا ہے. پاکستان میں آ کر میں آپ کو کم از کم ہر گلی دکھا سکتا ہوں جس میں 2 مسلکوں کی مسجدیں ہیں، جو آپس میں ایک مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، جو ایک دوسرے کے ساتھ روزہ نہیں کھول سکتے. یہ کیا امت کو لے کے جائیں گے؟ ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ ایتھوس آپ نے کسی آئیڈیالوجی پر، جیسے جس کا نام ہے پاکستانی آئیڈیالوجی، یا ایتھوس آپ نے بنایا کسی مذہب پر، تو وہ کبھی وہ اسٹیٹ اسٹیبل بن ہی نہیں سکے گی، کیونکہ وہ دونوں ایتھوس جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں انسانی زندگی میں. السلام علیکم شبر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار دا راؤنڈ 1. بہت اپریسیشن ملی ہے اور کویشچنز بھی آئے ہیں بہت سارے. انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، لنکڈ ان، کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگوں نے پیار نہیں دیا ہے آپ کو؟ خاص طور پہ ہندوستانی ویورز آپ کے ایسے ہیں اور فینز ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے بہت سارے میسیجز بھیجے ہیں، اور پاکستانی ویورز ہیں جنہوں نے پیار بھی دیا اور سوالات بھی دیے ہیں، تو میں وہ آپ سے کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے پتہ لگا ہے کہ اس کے کچھ پورشنز جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری شاید ہی پاکستان میں کسی سیگمنٹ کو یا کسی ٹک ٹاک کو یا کسی پورشن آف دا پوڈ کاسٹ کو اس طرح کی کوریج ملی ہے. میرے جو رشتہ دار اور جو میرے جاننے والے یو ایس میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یو ایس میں جتنے بھی پاکستانی گروپ ہیں ان سب میں میرا یہ والا پوڈ کاسٹ کم از کم ضرور چل رہا ہے. ایک کراچی میں بس آپ گوشت کھا لیں اور کوئی طرح یہ کہتے ہیں ہر جگہ پہ چل رہا ہے. یہ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تھینک یو، شکریہ جی آپ نے. اب تو مطلب ہمارے دوستوں میں وہ کھانا والی ایک ہم نے ویڈیو لگائی تھی فیس بک پہ، وہ 7.5 لاکھ ویوز ہیں ماشاء اللہ اس پہ. تو وہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف کھانا گوشت اور کچھ نہیں ہے. اور اب ہم لوگ جب آپس میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی کھانے بھی جا رہا ہوتا ہے تو صرف کھانا سوچتا ہے. شبر صاحب نے تو ہی کہا تھا. وہ مستی کے لیے کافی اچھا ہے. اچھا، کچھ سوال ایسے بھی آئے جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا ڈر نہیں انسان کا ڈر ہونا چاہیے، اس پہ بڑے کنٹروورشل کامنٹس آ رہے تھے اور کویسچنز آ رہے تھے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، بسم اللہ، میں نے کہا نا کہ میں ابھی بھی جو میں نے بیان دیا اس پہ شاید لوگوں کو پوری بات سمجھ نہیں آئی یا میرے بیان کرنے میں غلطی تھی. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے معاشرتی زندگی اور ایک پہلو ہے آپ کی ذاتی زندگی. میرا یہ بالکل کلیئر ویو ہے، اس پہ میرا کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے کہ معاشرتی زندگی میں اللہ کا خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. معاشرتی زندگی کے لیے خوف جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا ہوتا ہے یا قانون کا ہوتا ہے، چاہے وہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہو یا قانون انسان کا بنایا ہوا ہو، وہ اس قانون کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ذاتی زندگی میں آپ کے اوپر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اس ذاتی زندگی اللہ کا خوف وہ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور معاشرتی زندگی میں اللہ کا خوف ایک الگ چیز ہے. یا اللہ کا خوف ہے، جس طرح میں نے کہا، معاشرتی زندگی میں اللہ کے خوف کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، فلسفہ ہی نہیں ہے. آپ کو اگر اچھا، میں اس کو بڑا واضح کر دیتا ہوں. میں نے لوگوں کو ایکسپلین کیا، مجھے لوگوں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ یہ جو پاکستانی ہیں یہ کسی لائن میں نہیں لگتے پاکستان میں، تو جب دبئی میں جا کے لائن میں لگ جاتے ہیں تو کہ اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے. مطلب کیا مطلب، ان کے پاس کوئی اللہ کا خوف پہلے نہیں تھا اور بعد میں اللہ کا خوف آ گیا. یہ بتائیں نا، یہی جب یہاں لائن میں نہیں لگتے وہاں لائن میں کیوں لگ جاتے ہیں؟ یہاں یہ غلط گاڑی پارک کرتے ہیں، وہاں جا کے غلط گاڑی کیوں نہیں پارک کرتے؟ لنڈن میں غلط گاڑی کیوں پارک کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرتی زندگی میں جو اللہ کے خوف کا کانسیپٹ ڈالا گیا ہے یہ بکواس ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈالا گیا ہے. اللہ کے خوف کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ذاتی زندگی میں، وہ اپنی ذات کے اندر ہے، وہ اپنی ضمیر کو جواب دہ ہے. وہ اپنے ایک ہوتا ہے بندہ ضمیر کو جواب دے، اور ایک ہوتا ہے بندہ قانون کو جواب دے، معاشرے کو جواب دے. تو کوئی خوف اللہ تعالیٰ کا، جو اگر آپ نے معاشرے میں تہذیب کو لانا ہے، معاشرے میں چیزوں کو لانا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا معاشرے کا خوف، قانون کا خوف.
اچھا اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک ہم نے نہایت ہی, میں اس کو واہیات ہی کہوں گا, اور بالکل ایک بلا مطلب ایک لفظ ایجاد کیا, اور ایجاد کیا یا جو میرے حساب سے وہ ہم نے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے یا لوگوں کو مطلب مزید اس سارے کانسیپٹ کو خراب کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ دو حقوق ہوتے ہیں اسلام میں, ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد. بالکل. اب یہ جو لفظ حقوق العباد ہے یہ آپ نے وہ مسلمانوں کو ٹوٹل کنفیوز کر دیا. اب پہلے تو عربی کا لفظ حقوق العباد, عباد کیا ہے, کس کا کیا ہے, یہ پوری کہانی کنفیوز ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کو آپ کسی پاکستانی بچے کو جا کے پوچھیں حقوق العباد کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کو سمجھائے گا. تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کو عربی میں کرے. تو حقوق العباد کا جو کانسیپٹ ہے مجھے کسی قرآن میں اور فقہ میں نظر نہیں آیا. یہ کیا چیز ہے حقوق العباد, کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں کہ یہ حقوق العباد ہے, یہ حقوق اللہ ہے. یہ سب کنفیوژن کو کریٹ کرنے کے لیے ہے. حقوق العباد کو میرے حساب سے کوئی چیز نہیں ہے. جو معاشرہ جو ہے آپ کے, وہ آپ کا معاشرہ یا آپ کا قانون آپ کو حد دیتا ہے. آپ نے اس حد میں رہنا ہے. اس کو آپ عربی میں حقوق العباد کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جو آپ کو جو حد دے رہا ہے رہنے کے لیے وہ حقوق العباد ہے. آپ کو اگر معاشرہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلط گاڑی پارک نہیں کرنی, تو یہ پورے معاشرے کا حق ہے کہ غلط گاڑی پارک نہیں کرنی. یہ حقوق العباد میں شامل ہے. اب آپ پہلے عربی میں پڑھیں گے کہ حقوق العباد, پھر ڈیفائن کریں گے حقوق العباد کیا ہوتا ہے, کون سا حقوق العباد ہے, کون سا حقوق العباد نہیں ہے. یہ سب کنفیوژن ہے, بکواس ہے, لوگوں کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے ہے, لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ہے. اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. سمپل بات ہے, ایک انسان ہے وہ اپنے ضمیر کو جواب دہ ہے, اور ایک انسان ہے جو اپنے معاشرے کو جواب دہ ہے, اپنے قانون کو جواب دہ ہے, اپنے ساتھیوں کو جواب دہ ہے, اپنے لوگوں کو جواب دہ ہے. وہ اس کو آپ خوف معاشرے کا کہہ لیں, کسی چیز کا وہ خوف کر لیں, وہ اس کا تعلق اللہ کے خوف سے نہیں ہے. اور معاشرہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اگر آپ اللہ کا خوف پیدا کرتے رہیں گے اور معاشرے کا خوف ختم کرتے رہیں گے. تو مسلمان معاشرے اور مذہبی معاشرے کبھی تاریخ میں صحیح ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ سارا ریلائنس کرتے ہیں اللہ کے خوف پہ. تو یہ صحیح کیسے کریں گے, کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ معاشرے کا خوف پیدا کریں. کیوں بھائی, میں نے کہا نا آپ کو کہ جب یہ بندہ لائن میں نہیں لگ رہا, یہاں پر وہ دبئی میں لائن میں لگتا ہے, تو انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہوئی ہے, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ لائن میں لگ جاتا ہے دبئی میں جا کر؟ پنشمنٹ ملے گی آگے سے. پنشمنٹ ملے گی آگے سے, مطلب پنشمنٹ نہیں ملے گی, اس کا کلچر کہہ لیں پنشمنٹ ملے گی, یا اس کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, جو بھی ہے. انہوں نے پیدا کر دیا نا وہ خوف, آپ نہیں کر سکے. تو جب تک آپ وہ خوف اس پہ سے اللہ کو نکال دیں, اس میں اللہ کو نہیں ڈالے درمیان میں. یہی تو مصیبت, میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اللہ بہت مصروف ہے, اس کے ساتھ آپ اس کو کام میں نہیں ڈالیں, اپنے کام تو پہلے کر لینا. اس میں لائن لگنے میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ لائن لگانی ہے نا آپ نے, گاڑی غلط پارک نہیں کرنی, یہ آپ نے رشوت نہیں لینی, اس میں اللہ کہاں سے آ گیا؟ اب آپ نے آیت پڑھی, حدیث کہہ لیں یا آیت کہہ لیں, آیت پڑھی الراشی والملتشی فی النار, بڑی خوشی کی بات ہے. وہ کہہ رہا ہے یار نار تو بعد میں آئے گی نا, ابھی تو میرا کام چل رہا ہے نا, بعد میں دیکھیں گے. تو یہ جو آپ نے حدیثیں بار بار پڑھ کے نا الراشی والمرتشی فی النار, پھر نوٹ پہ لکھ دیا رزق حلال عین عبادت ہے, اس سے زیادہ واہیات جملہ نہیں ہو سکتا نوٹ پہ لکھنے کا. رزق حلال عین عبادت ہے. اب مسلمان کو سمجھ نہیں آئی, وہی پیسہ رشوت میں بھی استعمال ہو رہا ہے, وہ جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے. اس سے بہتر جملہ امریکن ڈالر پہ لکھا ہوا ہے, اس سے بہتر جملہ امریکن ڈالر پہ لکھا ہوا ہے. اس پہ لکھا ہے ان ڈالر وی ٹرسٹ, ان گاڈ وی ٹرسٹ. ان کا جملہ بہتر ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ. یہ نوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا. نوٹ یہ ہے, یہ ٹرسٹ ہے نا, کہ آپ یہ کاغذ کا پرچہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو 10 روپے کی برابر کی چیز دے دے گا, یہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہے نا, تو ٹرسٹ ہے وہ. تو امریکن تو آپ سے زیادہ توحید کو مانتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاغذ نہیں ہے, ان گاڈ وی ٹرسٹ. ڈالر کا نوٹ اٹھائے نا, ڈالر جس کو ہم لوگ سارے پوچھتے ہیں, ڈالر ہمارا تو
ہمارے لیے تو وہ بت ہے نا جس کو ہم پوچھتے ہیں ڈالر پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. وہ تو بڑا میرے حساب سے تو وہ بڑا ایک مقدس نوٹ ہے, کیونکہ اس پہ لکھا ہوا ہے یہ کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ. میرے حساب سے ہمیں تو ڈالر کو چومنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک مقدس کرنسی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اگر یہی بات میں عربی میں لکھ دوں نا جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ, تم سارے میری بات مان لو گے. جو لکھا ہوا ہے نا ڈالر پر, اگر یہ میں عربی میں لکھ دوں نا تم بھی بڑا متاثر ہوگی, تم سمجھو گی اگر ہاں کوئی اچھی آیت ہے تو تم اس کو یوں کر کے چوم کے واپس کر دو گی. یہ تو ہمارا یہ حال ہے نا, یہ تو ہمارا حال ہے. ان گاڈ وی ٹرسٹ کو آپ میں لکھ دوں گی, یہ اللہ تعالیٰ عربی میں کو لکھ دوں کر کے ہم کہیں گے یار بڑا مقدس چیز ہے یہ. تو انہوں نے گوروں نے صحیح لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. تو یہ اچھا. دوسری بات جو لوگ میں نے کہا کہ آپ صرف گوشت کھاتے ہیں, اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میرا کانسیپٹ یہ کہنے کا ہے کہ آپ کے معاشرے میں, ہر معاشرے میں آپ کو انسانوں کو ذہنی اور جسمانی تفریح چاہیے. اس کو ریلیکس ہونا ہے, اس کو تفریح چاہیے, اس کو اپنے زندہ رہنے کے لیے اس کے دماغ کو سکون چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس اپنی دل سے لکھ لے. اب اگر آپ آج پاکستانی معاشرہ دیکھیں تو اس معاشرے میں تفریح ختم ہو گئی. اب تفریح کیا رہ گئی کہ گھر سے باہر نکلے, ٹھیک ہے, اور اگر مڈل کلاس کا اگر بیچارہ غریب آدمی ہے تو اس نے موٹر سائیکل پہ ایک بچے کو ڈگی پہ بٹھایا, ایک برقعے والی بیوی کو پیچھے بٹھایا, درمیان میں 2 بچے بٹھائے اور وہ پہنچ گیا بس روڈ. یہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کباب کا آرڈر دیا, تکے کا آرڈر دیا اور وہ کھا کے واپس آ گیا. میں آپ کو آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے بنس روڈ, باربیکیو ٹو نائٹ, کلاچی, کسی پر کوئی نان گوشت کی ڈش بکتی ہی نہیں ہے. دکھا دیں مجھے آپ بھائی کلاچی میں بتائیں کوئی آدمی آپ نے کبھی کھاتے دیکھا ہے دال بگا کے دال کھا رہا ہو یا سبزی کھا رہا ہو یا کڑھی کھا رہا ہو یا کوئی ایسی چیز کھا رہا ہو جو گوشت کی نہیں بنی ہو؟ بتا دیں مجھے, ہے کوئی دکھا کبھی مسلمان؟ ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ذرا آگے لے کے چلیں. ہمارے آقائے نامدار مدینے والے نے کہا کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہیں بناؤ. ہے نہیں ہے. تو یہ جو گوشت کھا رہے ہیں یہ کون سے مسلمان ہیں؟ انہوں نے یہ کیا یہ روایت یا حدیث جو بھی آپ اسے کہہ لیں, کیا ہمارے آقائے نامدار سے منسوب ہے یا نہیں ہے کہ اپنے پیٹوں کو جانوروں کا قبرستان نہیں بناؤ؟ ٹھیک ہے, تو ہم تو قبرستان بنا رہے ہیں. سر یہاں تو ویسے لوگوں کے پاس, آپ نے ہی کہا کہ لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کی, تو ہم کیسے نہیں تو یار انٹرٹینمنٹ میں جا کے کوئی سموسے کھا لو, کوئی آلو کے سموسے کھا لو, کوئی دال کھا لو, کوئی سبزی کھا لو. گوشت کے علاوہ اور بھی تو چیزیں ہیں. مری ہوئی مرغی اور گدھے کا گوشت کھا رہے ہو نا, ساری مری ہوئی مرغیاں اور گدھے کا گوشت کھاتے نا, یہی ہو رہا ہے نا. اب میں تو وہ ایک مولوی کی سن رہا تھا, میں ابھی بڑی انٹرسٹنگ, میں تو ایک اور میرا تو دماغ گھوم گیا. میں اس دن گدھے کے گوشت کے اوپر ایک کسی کی کوئی ٹک ٹاک چل رہی تھی, کوئی مولوی تھا اس علاقے کا, وہ ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سے صحابی گئے, انہوں نے کوئی جنگلی گدھا پکڑ کے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں جائز ہے, ایسی کو بات کر دی اس نے. اب آپ مجھے بتائیں ان مولویوں کا میں کیا کروں جو گدھے کے گوشت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. پر میں آپ کو کہ میرے پاس کہیں ہوگی تو میں نکال کے دکھا دوں گا کہ وہ جنگلی گدھے کھا لیے کوئی صحابہ نے, تو رسول نے پتہ نہیں کیا کہا, پھر اپنے پتہ نہیں کیا ہوا, اس نے کوئی کنفیوژن ڈال دی کہ ہاں گدھا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ گدھا کھا لیں گے, کتا کھا لیں گے, بلی کھا لیں گے, مری مرغی کھا لیں گے, دال نہیں کھائیں گے, سبزی نہیں کھائیں گے, کوئی بٹر کا آئٹم نہیں کھائیں گے, تو یہ کیسے لوگ ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک میڈیکلی پروف چیز ہے کہ جو آپ ڈائٹ لیتے ہیں نا, اس ڈائٹ کا افیکٹ آپ کے ٹیمپرامنٹ پہ آتا ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح, یہ کیسے قوم ترقی کرے گی؟ تو یہ عرب جو کینا جو ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان کا مسئلہ ہے, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ایسے ہی رہیں گے. سر آپ نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا عوام غلام ہے. اچھا میں آگے اگلی بات, اچھا عوام غلام ہے. عوام, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ عوام کون ہوتا ہے. ایک تھیوری تو آپ کی, میری تھیوری مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو کلفٹن کے پل کے ادھر رہتا ہے وہ عوام نہیں ہوتا, جو کلفٹن کے پل کے ادھر رہتا ہے وہ عام ہوتا ہے. یہی اور تعریف بتائیں نا, کیا تعریف ہے عوام کی؟ تعریف کیا ہے؟ میں ڈیفینس میں رہتا ہوں, میں عوام میں ہوں,
پھر ہم سب عوام میں. اچھا تو بلاول صاحب عوام میں وہ بھی وہیں رہتے ہیں؟ وہ تو حکمران میں ہے نا. نہیں تو نہیں حکمران چلو چھوڑ دو, بلاول آج کل حکمران ہے, اور جو باقی حکمران نہیں ہوتے وہ عوام کی تعریف کیا ہے؟ پہلی بات تو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ یہ سارے ایم کیو ایم والے لالو کھیت گولیبار میں رہتے تھے, اب یہ سارے ڈیفینس میں رہتے تو عوام سے نکل گئے. تو عوام جو کنسیپٹ ہے عوام, یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ آپ نے ایسے ہی ایک لفظ کریٹ کر لیا ہے, آپ نے لفظ کریٹ کر لیا ہے عوام. اب عوام تو کوئی مطلب نہیں ہے نا. بھٹو صاحب نے یہ لفظ کریٹ کیا عوام, اس بھٹو صاحب سے پہلے آپ کو عوام کا لفظ نظر میں نہیں ملے گا, عام لوگوں میں یوز عوام کو نہیں ملے گا. اچھا اب جو آپ اسے بولیں, اس کو صحیح کریں, آپ اسے بولیں غلام اور حکمران, دو طبقے ہیں نا, ایک غلام ہے ایک حکمران ہے. اب آپ اسے عوام کیوں کہتے ہیں؟ عوام اور خواص, عوام کا جو سامنے ہے وہ خواص ہے, تو عوام نہیں ہوتا, غلام اور حکمران ہوتا ہے. کچھ لوگ حکمران طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, کچھ غلام طبقے سے بلانگ کرتے ہیں, تو عوام غلام ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی تاریخ میں چند ایک واقعات کے علاوہ غلاموں نے حکمرانوں کی حکومت ختم نہیں کی. یاد رکھنا میری بات, کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں غلاموں نے حکمرانوں کی گورنمنٹ ختم نہیں کی. اور اگر غلاموں نے کوئی بغاوت کی بھی ہے تو اس بغاوت کے نتیجے میں حکمرانوں کا ایک چچا بھائی آگے دوبارہ حکمران بن جاتا ہے, جو فرانس کی ریولوشن میں ہوا. ٹھیک ہے. چلو میں 40 سال خلفائے راشدین کو نکال دیتا ہوں, اس پہ مسلمان جھگڑا کریں گے. اس کو نکالنے کے بعد سن 40 ہجری کے بعد کوئی بھی مجھے بتا دیں مسلمانوں کا کوئی بادشاہ جو کہ عام آدمی میں سے آیا ہو یا جس نے کبھی عوام کی کوئی بات کی ہو. تو اس کو آپ پہلے تو اس مذہب کو پاک کر دیں کہ یہ چیز. اب آ جائیں کہ جب مذہب پاک ہو گیا, دین یہ مسئلے پاک ہو گئے, اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اب اگر میں چاہوں کہ اس معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے, ٹھیک ہے, تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے نا, کیسے آئے گی؟ دیکھیں میرا لیڈر ہے, میرا ماننے والا ہے, میں اس کا ابھی بھی بہت ایڈمائرر ہوں اور بہت بڑا ماننے والا ہوں. اور میں پہلے لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا ہوں, پھر سیریس نوٹ پہ کہوں گا. اس بیچارے نے تبدیلی لانے کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ بیوی چینج کر لو. وہ تبدیلی لایا تھا نا بیچارہ, اس نے جب ایما کو چھوڑ کے ایک دوسرا بیوی سے شادی کر لی. ٹھیک ہے, تو تبدیلی آ گئی. ٹھیک ہے, وہ بھی تبدیلی تھی نا. وہ تو ان کے اپنے لیے آئی نا. کیا ہوا؟ ان کے اپنے لیے تبدیلی آئی نا, عوام کے لیے کیسے آئی؟ تو ابھی نہیں, پہلے ایک تبدیلی تو آ گئی نا. مگر دیکھیں وہ جو بیچارہ بات کرتا تھا تبدیلی لانے کی, میرا ہمیشہ سے سوال ان کو بھی تھا جب میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا, آج بھی سوال ہے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی, اس 3.5 سال میں آپ کون سی معاشرتی تبدیلی لائے؟ میں کہتا ہوں سمبولک لے کر آتے نا. آپ سمبولک لے کر یہ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں گورنر ہاؤس ختم ہو گیا, اس میں یونیورسٹی بن گئی. آپ کوئی ایک سمبولک تبدیلی لاتے نا, یار یہ سمبولک ہے, چلو کوئی اس پہ کچھ نہیں ہوگا, یہ سمبولک ہے. بس بیچارے نے یہی کیا نا کہ اس نے سوٹ پہننا ختم کر دیا اور وہ کرتا شلوار پہنتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی جب آتی ہے نا, تبدیلی لانے کے لیے اس تبدیلی لانے والے کو پہلے خود تبدیل ہونا پڑتا ہے. سمجھ آئی؟ بلاول ہاؤس, بنی گالا اور کیا کہتے ہیں آپ کا یہ جو ہے جاتی عمرہ, یہ سارے جو مکانات ہیں یہ 4-4 ہزار گز سے زیادہ کے ہیں. 4,000 گز سے زیادہ والا بندہ 120 گز یا 80 گز والے کی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا. تبدیلی لانے کے لیے 120 گز کے گھر پہ جا کر بیٹھنا پڑے گا. ویری امپورٹنٹ. جو میرے آقائے نامدار تھے ان کے گھر میں آخری دن جب وہ دنیا سے پردہ کر رہے تھے تو اس چراغ کے تیل کے لیے روشن نہیں تھا, پڑوسی سے مانگ کر چراغ جلایا گیا تھا. یہ سب مانتے ہیں,
یہ کوئی نہیں، اس کی کوئی بیان نہیں کرتا. کبھی کوئی ٹوپی کا بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی داڑھی کا بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ بتائیں نا کہ آپ جب اس دنیا سے پردہ کر کے گئے تھے تو کتنی دولت چھوڑ گئے تھے، کہاں رہتے تھے، ان کے گھر میں کتنے کس طرح کی گاڑی تھی، کس طرح کی لباس تھا، کیا تھا، وہ تو بتائیں نا. آپ ان کی شریعت پہ عمل کرنے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں. کوئی مولوی کے پاس ایسا نہیں ہے جس کے پاس لینڈ کروزر نہیں ہو. مجھے اس دن جیسے کہتے ہیں نا خون کھول گیا، اور میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ دین ان سے دور ہو گیا. جس دن میں نے دیکھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کورنگی کی گلیوں میں اور ایک بڑی سی مرسیڈیز میں جا رہے ہیں، میں نے کہا یار ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ دین سے تو دور ہو گئے. اب دین نہیں آ سکتا یہاں پر، ان کے پاس دین نہیں آ سکتا. جو کورنگی کی گلیوں میں مرسیڈیز بینز میں جا کے سفر کر رہا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، دین ہی نہیں ہو سکتا میرے حساب سے. ٹھیک ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کون سا بندہ ہے جس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے؟ ہمارے مولویز، ہمارے یہاں اہل تشیع میں یہ حال ہے آج کہ جب مجالس شروع ہوتی ہیں تو بڑے مولانا جب آتے ہیں تو 5-5 7-8 8 گاڑیاں سیکورٹی کی بڑی بڑی چل رہی ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر کون ہے؟ جی، آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر کون ہے؟ اسکالر اسلامک نان اسلامک ہوتا ہے، اسکالر ہوتا ہے، اسلامک کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کا فیوریٹ کوئی مولوی ہے؟ مولوی تو ہو ہی نہیں سکتا فیوریٹ. مولوی کا مطلب ہی یہ کہ بے ایمان ہوگا وہ. مولوی کا مطلب ہوتا ہے بے ایمانی. ملا مولوی کا کہتے ہیں، اس کا مطلب ملا. ملا اقبال کی شاعری پڑھ لے نا، کیا کہتے ہیں ملا کسے کہتے ہیں؟ مولوی کا تو مطلب ہی کہ بے ایمان ہے، دین بیچنا شروع کر دیا اس نے. مولوی کا مطلب کیا؟ اچھا آپ بتائیں، میں اگر آپ کو یہ بات کہوں آپ کو بالفرض محال میں آپ کو آج یہ بات کہوں کہ میں اسلامی عالم ہوں، آپ مان لیں گی؟ آپ بتائیں، سوال کرتا ہوں میں آپ سے، کیوں نہیں مانیں گی؟ کیا خرابی ہے میرے اندر کیا خرابی؟ آپ کو کیا پتا مجھے فقہ نہیں آتا؟ آپ کو کیا پتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کو کیا پتا مجھے حدیث نہیں آتی؟ تو آپ مجھے اسلامی اسکالر کیوں نہیں مانتی؟ بتائیں مجھے. اور جاہل کو مانتی ہیں جو بیٹھا ہوا ہے مدرسے میں، اس کو آپ کہہ رہی ہیں اسلامک اسکالر ہے. میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں. بتائیں نا کیوں نہیں ہوں میں؟ تو یہی ثابت کرنے کی کوشش کرے نا مجھے کہ جی آپ نہیں ہیں، یہ سارے جاہل آس پاس جو بیٹھے ہیں یہ سب ہیں. اور یہی تو مصیبت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں کوئی تعلیم کو پروموٹ نہیں کر رہا نا، کہ یار یہ چھوڑے، یہ تو انگریزی تعلیم ہے نا، تو انگریزی تعلیم ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، اسلامک اسکالر ہونا چاہیے. بتائیں نا مجھے. اچھا مجھے چھوڑو، اس کو چھوڑ دو، آگے اس کو چھوڑ دو. تم مجھے 40 ہجری پہ میں آ جاتا ہوں، 40 ہجری کے بعد کا کوئی اسلامک اسکالر بتا دو 14 سال میں کہ یہ اسلامک اسکالر ہے اور میں نہیں ہوں، کہ یار یہ بڑا آدمی تھا. آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی نے کبھی کسی مدرسے سے نہیں پڑھا تھا، زندگی میں کبھی کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے تھے. اسلامک اسکالر ہیں وہ یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں. کوئی مولانا ابو العلا مودودی نے کون سے مدرسے میں پڑھا تھا مجھے بتا دیں. ہمارے مسلک کے بہت بڑے آدمی تھے، اور میرا خیال ہے اس سے بڑا آدمی پاکستان میں ہمارے مسلک میں پیدا نہیں ہوا، علامہ رشید ترابی. کبھی کسی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے. ہماری سوچیں محدود ہیں، ہم صرف داڑھی اور مدرسہ اور اس تک محدود کر سوچیں دیتے ہیں. محدود نہیں ہیں، سوچیں محدود نہیں ہیں. تنگ ہیں. اس کو مطلب اس کو ایک کروڑ زبان میں بولتے ہیں کہ ہم کنویں کے میڈک ہیں. ہم کنویں کے میڈک ہیں، ہم نے کبھی اس کنویں سے باہر نکل کے دکھا ہی نہیں. ہم، اور میری بات یاد رکھنا کہ جو بھی آدمی کسی مذہب پہ عمل کرے گا اس کی سوچ محدود ہو جائے گی. ہمیشہ اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے. اور پھر بدقسمتی سے وہ ایسے ملک میں آ جائے جس میں ایک ہی مذہب ہو تو اور محدود ہو جاتی ہے. ایران چلا جائے، سعودی عرب چلا جائے، پاکستان چلا جائے تو بالکل ہی آدھا بابلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دوسری سائڈ ملتی ہی نہیں ہے. پاکستان میں آ کر میں آپ کو کم از کم ہر گلی دکھا سکتا ہوں جس میں 2 مسلکوں کی مسجدیں ہیں. یہ آپس میں مسجدوں میں نہیں مل سکتے،
جو آپس میں ایک مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے, جو ایک دوسرے کے ساتھ روزہ نہیں کھول سکتے, یہ کیا امت کو لے کے جائیں گے؟ ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں ہم؟ کیا ہوا؟ ڈیوائڈ کر دیا نا لوگوں. نہیں ڈیوائڈ نہیں کر دیا, یہ تو آپس میں نماز کے اوپر ایگری نہیں کر رہے, نماز کی رکعتوں پہ ایگری نہیں کر رہے, یہ تو داڑھی کی لینتھ پہ ایگری نہیں کر رہے, یہ تو کسی چیز پہ ایگری نہیں کر رہے, یہ مجھے کیا لے کے جائیں گے جنت میں؟ اچھا, دوسری بات جو میں نے اس میں کی تھی, اس پچھلی پوڈ کاسٹ میں میں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کا مولوی اپنے مطلب کی آیت پڑھتا ہے, وہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے کہ 4 شادی کرو, ٹھیک ہے, یہ آیت نہیں پڑھتا کہ بیوی جو ہے وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے, اس کا احترام کرنا ہے, اس کا یہ کرنا ہے, وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت کبھی نہیں پڑھے گا, ٹھیک ہے نا. تو مسلمان جو کبھی بھی کوئی مذہبی انسان, جس کو آپ مذہبی انسان کہتی ہے, وہ کبھی بھی جسٹیفائبل طریقے سے آپ کو دین نہیں دیتا. اس وجہ سے نہیں دیتا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس دین کے اوپر اس کی چوکیداری رہے, اور آپ دین میں داخل ہوں اس کے تھرو, دروازے کے تھرو. تو وہ کبھی آپ کو صحیح لائن میں نہیں آنے دے گا, وہ آپ کو ہمیشہ کنفیوز کرے گا, کیونکہ اس نے وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں پر. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں زیادہ پڑھنا ہو نا, تو آپ جا کر 2 مذہبوں کی تاریخ پڑھ لیں, ایک کرسچینٹی اور ایک جوڈازم, جو ہمارے بھائیوں کے مذہب ہے. دنیا میں بدترین ہسٹری اگر کبھی کسی کی لکھی گئی ہے تو ویٹیکن کے پوپس کی ہسٹری ہے, یا آپ یہودیوں کے ریبیز کی ہسٹری پڑھ لیں, انہوں نے مذہب کے ساتھ کیا کیا. آج کیا وجہ ہے کہ کرسچینٹی میں کے ماننے والے میں سے اکثریت لوگ جو ہے وہ کرسچینٹی کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کو دیا وہ اتنا خراب تھا کہ وہ لوگوں سے عمل نہیں کر سکے. چلے آگے چلے. اگر ہم ریلیجن کو ویسے سائڈ کریں, اب ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کلچر کی بھی بات کی, پاکستانی سوسائٹی کی, اگر ہمیں اپنے کلچر کو ریوائیو کرنا ہے, کون سا کلچر؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہے, صرف فوڈ کا کلچر ہے اور کوئی کلچر نہیں ہے. اچھا, میں آتا ہوں کلچر کے اوپر. دیکھیں کلچر جو ہوتا ہے نا, کلچر ایون آن ریلیجن, یہ بنتا ہے آپ کے موسموں سے اور آپ کے حالات, جغرافی سے, ٹھیک ہے. ربیع الاول ہوتا ہے, آپ سنا ہوگا ربیع الاول. ربیع کسے کہتے ہیں؟ ربیع کہتے ہیں, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, گرمی کو. ہمارے یہاں ربیع الاول سردی میں بھی آتا ہے, ایک چیک کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. ربیع بولتے ہیں, جہاں تک میری انفارمیشن ہے, شاید سردی کو, گرمی کو بولتے ہیں. دنیا میں جو بھی انسان رہتا ہے نا, اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے ماحول سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر کراچی میں 54 ڈگری گرمی, 55 ڈگری گرمی پڑ رہی ہے, تو آپ ایک سرٹن لباس پہنیں گی, آپ سرٹن طریقے سے رہیں گی, سرٹن آپ کا طریقہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو جتنی آپ کا جو کسے آپ کلچر کہتی ہیں یا معاشرت کہتی ہیں, اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ مذہب بھی ہے, وہ اس جغرافیکل اور موسمی ماحول میں رہنے کا طریقہ ہوتا ہے. ہر علاقے کا جغرافی کے حساب سے ایک طریقہ ہوتا ہے. بلوچی اپنے ایک خاص طریقے سے رہتے ہیں, پٹھان خاص طریقے سے رہتے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. ہر طریقے رہنے سہنے کھانے پینے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جغرافی سے ریلیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ ہم انڈین سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور انڈینس پاکستانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آج پاکستان کی بدقسمتی سب سے بڑی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے بری چیزیں سیکھ رہا ہے, اچھی چیزیں نہیں سیکھ رہا. ہم سارے بیٹھ کے رات کو نیٹ فلکس پہ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں یا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے. سمجھے میری بات؟ تو ہم ایک بیوقوف ترین قوم ہیں جس نے انڈیا سے رشتے بند کر کر ان کی غلط چیزیں تو آ رہی ہیں. اب آپ نیٹ فلکس پہ ٹی وی ابھی لگائیں تو 50 فلمیں تو میں نے دیکھی ہیں جو ان کی آرمی نے بنائی ہیں پاکستان کے خلاف, کشمیر کے موضوع پر. آپ بھی دیکھتی ہوں گی,
ٹھیک ہے, وہ آپ کے یہاں چل رہی ہیں, اس کو آپ چلا رہے ہیں بڑی خوشی سے, ٹھیک ہے, بارڈر بند ہے کہ انڈیا نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ چل رہا ہے کہ وہ کیا نام ہے, وہ دوسرا اداکار ہے وہ بڑا مشہور انڈیا کا, وہ ہیرو بن کے لگا ہوا ہے کہ پاکستانی کشمیر میں جا کے جنگ کر رہا ہے, مار رہا ہے لوگوں کو, کچھ کر رہا ہے, اور وہ دکھا رہا ہے کہ جی وہ گیا, اس نے حملہ کر دیا, اور پاکستانی بارڈر پر اس نے یہ کر دیا, سب کچھ کر دیا, اور پاکستانی ISI کے بندے بیٹھ دکھا رہا ہے, سب کچھ انڈیا دکھا رہا ہے, وہ ہمارے گھروں میں چل رہی ہے. مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ کون سا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, کون سا انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ ہے, یہ ہے. تو سب سے بڑی بدقسمتی جو 47 میں ہوئی اور جو بعد میں ملٹی پلائی ہو گئی, وہ یہ ہوئی کہ آپ کا کلچرل ریلیشن شپ ود انڈیا ختم ہو گیا, آپ کی ایجوکیشن ریلیشن شپ ختم ہو گئی انڈیا کے ساتھ, تعلیم ختم ہو گئی. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تعلیم میں ریسرچ کر سکتے ہیں. آج آپ کو بدقسمتی کہہ لیں یا اپنی منافقت کو دیکھیں کہ انڈیا سے پاکستان میں عام اشیاء کی امپورٹ بینڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک اشیاء آپ منگاتے ہیں اس میں بین نہیں ہے, وہ ہے دواؤں کا را مٹیریل, وہ آپ انڈیا سے منگا لیتے ہیں کیونکہ آپ کو چائنا میں مہنگا پڑتا ہے اور چائنا میں اویلیبل نہیں ہے, انڈیا سے آتا ہے. تو یہ جو سارے ہمارے منافقت کی ساری چیزیں ہیں نا, یہ تو ہمیں انڈیا سے ان کی ایجوکیشن, ان کی ٹیکنیکل تعلیم, جس طرح سے انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو ڈیولپ کیا ہے. انڈیا میں 1947 کے بعد سے شاید یہ 15ویں لوک سبھا ہے, 15th, ٹھیک ہے, اور آج تک کسی الیکشن پر ایک حلقے میں بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ بے ایمانی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور تقریباً شاید 40 کروڑ ووٹر ہے, اور الیکشن 3-4 مرحلوں میں ہوتا ہے. الیکشن کے ووٹ ڈلنے کے بعد ڈبے مہینوں تک بند پڑے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ ڈبے کھل گئے, ٹھیک ہے. آپ کا 1947 سے لے کر آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے, انکلوڈنگ 1970 الیکشن, جس کے بارے میں سب نے کہا ہو یہ فیئر ہے. بتا دیں کوئی الیکشن ہو, آپ آدھے گھنٹے ڈبہ رکھ نہیں سکتے, لوگ ڈبے اٹھا کے بھاگ جائیں گے. ہے ریئلٹی یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا مقابلہ کریں گے انڈیا کا؟ ہو سکتا ہے آپ نے 3-4 جہاز گرا دی ہوں, وہ الگ بات ہے, مگر کیا آپ ڈیموکریٹک نارمس پہ مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا؟ 17 یا 14ویں لوک سبھا ہے, 15ویں یا 14ویں لوک سبھا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کوئی ایسی چیز ہے جو انڈینس پاکستانی سے سیکھ سکتے ہیں؟ انڈین پاکستانی سیکھ سکتا ہے, مجھے تو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہا. مطلب ہاں یہ سیکھ سکتا ہے قومی نغمے گانے کی بہت اچھی ہے, وہ سیکھ سکتا ہے. چلے آگے چلے. اچھا, کیونکہ بہت سارے میسیجز مجھے یہ آئے تھے, مطلب کویشچنس تو میں نے پوچھے ہی ہیں, لیکن انڈینس کے کہ یہ بندہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے, اس بندے کو تو انڈیا میں ہونا چاہیے. کیا ہو رہا ہے؟ انڈینس کے میسیجز آئے تھے, ہندوستانی لوگوں کے میسیجز آئے تھے کہ یہ بندہ پاکستان میں کیا کر رہا ہے, اس کو تو ہندوستان میں ہونا چاہیے. وہ ان لوگوں کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے تو بڑے انڈیا سے ہی آئے تھے, اور میں پاکستان میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, اور میں اس لحاظ سے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ تمیز سے بات کریں اور اپنی حدود میں رہ کے بات کریں تو پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے. یہ لوگ جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گی, اور یہ تبدیلی جو ہے وہ آئے گی, اور اسی تبدیلی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو پاکستان کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, 2 باتیں. ایک تو وہ یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی غلط کام سے بچا رہے. مطلب ہر بندہ مشنری نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, اور وہ صرف اگر اپنی زندگی صحیح کرے گا اور
یہ یقین رکھے گا کہ یہاں الٹیمیٹلی محنت سے میں آگے چلا جاؤں گا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ناکام ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اوپر غلط لوگوں کا سایہ نہیں پڑنے دے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بچہ یا لوگ جو ہوتے ہیں، جب وہ مشن رکھتے ہیں یا صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں جو کہ ان کو رستہ تو دکھاتے ہیں، مگر وہ رستہ شارٹ کٹ ہوتا ہے، یا بعض دفعہ وہ رستہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہے، اور وہ رستہ پھر بعد میں ان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. تو اگر صرف ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو آپ کا زندگی صحیح گزر سکتی ہے. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جو پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت زیادہ حوالے دیتا ہوں مذہب کے اور تاریخ کے. وہ اس وجہ سے دیتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے جو خرابیاں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم نے ان مذہبی حوالوں کو غلط استعمال کیا ہے، اور ہم اس کو لوگوں کی خوشامد اور لوگوں کی کو خوش رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر آپ 15-20 سال پہلے کبھی جائیں تو کوئی لفظ آپ کو معاشرے میں لفظ نظر نہیں آئے گا سپہ سالار. اب آپ دیکھیے کہ پچھلے کوئی 10-15 سال سے ایک سپہ سالار کا لفظ آ گیا کہ جی صدر صاحب اور سپہ سالار. اچھا، اب یہ سپہ سالار اٹھایا گیا ہے اسلامی تاریخ سے. ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اسلامی تاریخ بھی نہیں پڑھی. اسلامی تاریخ میں کوئی پرماننٹ سپہ سالار نہیں ہوتا، ہر جنگ کا الگ سپہ سالار ہوتا ہے. کوئی پرماننٹ سپہ سالار اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے. اسلام میں ہر جنگ میں سپہ سالار ہوتا ہے. تو آپ ایک بات کو بڑی دھیان میں رکھیں کہ جو نظام میرا آج پاکستان میں چل رہا ہے، یہ نظام میں نے گورے سے لیا ہے، اس میں سپہ سالار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو میں اس گورے کے نظام کو پسند کرتا ہوں، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، بڑا اچھا نظام ہے. مگر آپ سپہ سالار کہہ کر اس کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش نہیں کریں. یہ گورے کا سپہ سالار ہے، آپ کا سپہ سالار نہیں ہے، گورے کے سسٹم کا سپہ سالار ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ایکسیپٹ کریں کہ آپ دو کشتیوں میں سوار ہیں. ایک طرف آپ گورے کے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ اس میں چاشنی ڈالتے ہیں اسلام کی، کہ سپہ سالار کہہ کے آپ نے چاشنی ڈال دی کہ جی یہ اسلامی تب سپہ سالار ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اور آپ بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں، کہ پاکستان میں میڈیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کا جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں یا میڈیا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت کی جو نالج ہے یا وہ نالج جو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، وہ نالج غلط ہے، کیونکہ وہ اپنے مطلب کے حساب سے تاریخ کو اور مذہبی معاملات کو مسخ کرتے ہیں. وہ اپنے مطلب کے حساب سے چینج کر دیتے ہیں. تو بس میری تو سے یہ دو درخواست ہے کہ دو چیزوں کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں کریں، ایک قرآن مجید اور مذہب، اور ایک پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کا فلسفہ. اس کا کوئی تعلق ان لوگوں سے نہیں ہے جو اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. یہ دونوں چیزیں محفوظ رہنے دیں، اس میں نہیں بات کریں، کیونکہ یہ ان کے بس کا کام ہے نہیں، یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آپ ایک ریسرچ کریں اور ریسرچ کر کے مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے جو مولوی ہے یہ بیٹھے ہوئے تقریریں کر رہے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی کتنی ٹوٹل آیتیں آج تک بیان کی ہے. 400 350 زیادہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. یہ صرف اور صرف وہ مسائل کو لے کے چلتے ہیں جن مسائل میں ان کو لوگوں کو کنفیوز کرنے میں مزہ آتا ہے.
پاکستان کی اگر آپ لیگل فیڈرنیٹی کو ڈسکس کریں، اس میں دو بڑے دماغ پیدا کیے پاکستان نے. ایک کا نام تھا سید شریف الدین پیرزادہ اور ایک کا نام تھا اے کے بروہی. آج پاکستان کا کوئی آنیسٹ وکیل ان کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کے اوپر کنونس نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ تھے. شریف الدین پیرزادہ صاحب سے میری بڑی ڈیل ملاقات رہی. میں نے اسلامی تاریخ، پاکستانی تاریخ، غالب اور مسلم لیگ کے میٹر کے اوپر میں نے ان سے بڑا پڑھا لکھا آدمی زندگی میں نہیں دیکھا. پاکستان میں قانون کی کوئی ڈھنگ کی کتاب، آئین کی انٹرپریٹیشن کی کتاب لکھی گئی، اس کا نام تھا فنڈامنٹل لاز آف پاکستان. وہ 1956 کے آئین کے اوپر انٹر کمنٹری ہے. وہ کتاب لکھی مسٹر اے کے بروہی نے. وہ کتاب آج پاکستان میں کہیں اویلیبل نہیں. کسی دکاندار کے پاس اگر ہو تو مجھے بتا دینا. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ کتاب غائب کرا دی خود. میرے پاس کاپی ہے، آ کے لے جانا کبھی نہیں، دیکھ لینا. خود کاپی کرا دی، کیونکہ اس میں انہوں نے 100 صفحے لکھے ہیں کہ اسلامک ریپبلک کا مطلب کیا ہے. تو میں نے شریف الدین پیرزادہ صاحب سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا سر آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے وکیل ہیں، اور آپ نے ساری زندگی ہر اس آدمی کا ساتھ دیا جو نان ڈیموکریٹک تھا. تو انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی. کہنے لگے شبر میاں، میں جب پہلا کیس ہوا مولوی تمیز الدین خان کا، تو میں مولوی تمیز الدین خان کو، اس زمانے میں انہوں نے آرڈر تھا گورنمنٹ کا کہ ریٹ فائل نہیں ہو، تو میں مولوی تمیز الدین خان کو رکشے میں بٹھا کر برقع پہنا کر ہائی کورٹ لے کے گیا اور میں نے ان سے ریٹ فائل کرائی، جو کہ سجاد علی شاہ صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس تھے، ان کے والد صاحب روشن علی شاہ صاحب رجسٹرار تھے ہائی کورٹ کے، ان کی کوشش سے وہ ریٹ فائل ہو گئی اور گورنمنٹ کو پتہ لگا تو گورنمنٹ بڑی ناراض ہوئی کہ کیا ہوا، اور وہ میں برقعے میں بنا کے لے کے گیا تھا اور وہاں سے ریٹ فائل ہوئی تھی. اس کے بعد جب فیصلہ جسٹس منیر صاحب نے ہمارے خلاف کر دیا فیڈرل کورٹ میں، اس دن میاں میں نے فیصلہ کیا کہ اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیشہ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی کرنی ہے، اور اسی میں قائم ہوں آج تک. یہ میری ان سے گفتگو ہوئی ہے ان کے انتقال سے کوئی 2 ہفتے پہلے. کہتے میاں میرا بس فیصلہ تھا اس وقت کے بعد سے کہ میں نے اب آخری زندگی گزارنی اس کام میں. اب میں نے اس کے بعد سے کبھی زندگی میں کسی کے ساتھ کام نہیں کیا. یہ میں بالکل جینون واقعہ بتا رہا ہوں، میرے ساتھ کا واقعہ، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی انہوں نے مجھے سنائی تھی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سنا دیا. اب آپ مجھے اس کہانی کو سننے کے بعد آپ یہ بتائیں کہ میں اپنے نئے والے بچوں کو کیا سمجھاؤں؟ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہی بتاؤں گا نا. کیا بتاؤں گا میں؟ یہ 2 دماغ تھے، نہیں تھے. اگر یہ 2 دماغ نہیں ہیں تو مجھے بتا دیں، تیسرا دماغ دکھا دیں پاکستان میں. ایک کتاب ہے، آپ کتاب ہے، موقع جا کے لے کے پڑھیے گا، ہسٹری آف جوڈیشری آف پاکستان بائی حامد خان. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے مختلف ججز کے بارے میں ڈسکرائب کیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، کہ یہ بھی سپریم کورٹ کے ججز رہے، یہ بھی یہ رہے، یہ بھی رہے، یہ بھی رہے، یہ بھی. اور آپ ان کی جرت دیکھیں، اور ججز جو کے بارے میں ڈسکرائب کیا ان کی نالائکی کہہ لیں یا ان کی فیملی کی نالائکی کہہ لیں، ان میں سے بڑے بڑے ججز کے بارے میں لکھا ہے دس مین واز ہائیلی کرپٹ ناٹ سوٹیبل فار جج، دس مین واز ہائیلی کرپٹ ناٹ سوٹیبل. یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے چھاپی ہے، میں نے نہیں چھاپی. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھپی ہوئی کتاب ہے، دا ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان. کتاب جا کے پڑھ لیں. بس میری پاکستانی نوجوانوں کو صرف یہ درخواست ہے کہ قرآن اور پاکستان کی ہسٹری یا مسلمانوں کی ہسٹری، خدا کا وعدہ ہے ان مولویوں سے نہیں پڑھیں. پڑھیں ضرور، مگر ان مولویوں سے نہیں پڑھیں. یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جائیں گے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا. ایک دن کیا ہوا کہ ایک صاحب جن کے بارے میں
یہی ریمارک حامد خان نے لکھا ہوا ہے. ان کے صاحبزادے پاکستان کے ٹی وی میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے اخلاقیات کی گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے ان کو میں اس پروگرام میں وہ تھا اسپیکر. میں نے کہا سر پہلے آپ اپنے ابا کے اعمال تو صحیح کرا لیں پہلے تھوڑے سے. مگر ہم تو پریشان ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ نے آج تک حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کیوں نہیں نکالی؟ ایسٹ پاکستان کی سپریشن میں رپورٹ ہے نا, ہے, کیوں نہیں نکلتی؟ تو ہم جو کہتے ہیں یار یہ نہیں ہو رہا, بجلی نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہا, یہ نہیں ہو رہا. تو بالکل میں آپ کو obvious چیزیں بتا رہا ہوں نا. اور میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا اور میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں, پوری اسلامی تاریخ میں لوگ مجھے کل کہہ رہے تھے کسی نے کہ غزہ میں مسلمان غزہ کچھ ہو رہا ہے, مسلمان کیوں کچھ نہیں کر رہے. 1.5 میل کا جلوس نکلا ہے سڈنی میں غزہ کے فیور میں. 1.5 میل کا جلوس, ٹھیک ہے, سڈنی میں. کراچی میں کوئی 1 فرلانگ کا جلوس نہیں نکلا, ٹھیک ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ مسلمان غزہ کے لیے کیوں نہیں کام کر رہے, کیوں نہیں نواز اٹھاتے. میں نے کہا یہ بالکل صحیح نہیں اٹھا رہے, کیونکہ مسلمان کے مسلک میں یہ ہے کہ حق کے فیور میں کبھی آواز نہیں اٹھانی. اگر کوئی آواز اٹھی ہے تو میں نام بدل دوں گا اپنا. اگر پوری اسلامی تاریخ میں کبھی کوئی کسی مظلوم کے حق میں کوئی جلوس نکلا ہو, 4 آدمی نکلے ہوں اسلامی تاریخ میں, تو میں اپنا نام کرم چند گاندھی رکھ لوں گا. کعبے کو جلایا گیا, مدینے کو جلایا گیا, نبی کے نواسے کا سر نیزے پہ لگایا گیا. کون سے ٹائم پر مسلمانوں نے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم اس کے خلاف سڑک پر آ رہے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ بتا دو, میں اپنا نام کرم چند گاندھی رکھ لوں گا. تو مسلمان کبھی حق کے لیے نکل نہیں سکتا, کیونکہ جب میرے آقا نامدار اس سے پردہ کر گئے دنیا سے, تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس سارے سسٹم کو ریورس کر دو. تو باقی جگہ تو تھوڑا بہت رہ جاتا ہے نا, ہلکا بلکا ربخ رہ جاتی ہے. ہم نے تو کوشش یہ کی کہ پوری چرخی کو الٹا گھما دیا. خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے زمانے میں آگ لگی نہیں لگی, خانہ کعبہ پر گولی چلی نہیں چلی, خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی نہیں لگائی گئی, مدینے کے اندر حضور کی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے گئے نہیں باندھے گئے, نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر نیزے پر 14 مائل لے کے گئے نہیں لے کے گئے. کون سا ایکٹ ہے جہاں پر مسلمانوں نے کبھی حق کے لیے یا کسی چیز کے لیے کہا ہوگا یار یہ غلطی ہو گئی؟ ایک واقعہ دکھا دے مجھے, 1-2 آدمی کا احتجاج دکھا دے کہ 2 آدمی کھڑے ہو گئے تھے جنہوں نے احتجاج کیا تھا. جتنے بھی آج آپ کے مسلمانوں میں باعزت لوگ ہیں, جتنے بھی باعزت لوگ ہیں نا, باعزت, فار ایگزامپل امام ابو حنیفہ ہیں یا اور لوگ باعزت ہیں, یا ہمارے ائمہ ہیں, اہل تشیع کے جو ائمہ ہیں, وہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں زیر عتاب رہے مسلمانوں کے معاشرے کے. اور جب وہ زیر عتاب تھے تو مسلمان معاشروں نے ان کی کبھی سپورٹ نہیں کی. زیر عتاب رہنے تو ہوتا ہے نا کہ مجھے آپ نے پکڑ لیا, زیر عتاب کر لیا, جب مجھے اریسٹ کیا 100 لوگ سڑک پر آ گئے, کوئی سڑک پہ نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. یہ مسلمان کی تاریخ ہے اور یہ عرب کی تاریخ ہے. یہ کبھی زندگی میں حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے اندر تہذیب نام کی چیز نہیں رکھی جاتی. اور اس کی میں اپنی پہلی بات پہ واپس آتا ہوں, اس کے اوپر
جادو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے اللہ کے خوف کا. ڈیوائن سے آئے گا. میں تو نہیں کچھ کر رہا نا، مگر اگر ماہم گناہ کرے گی تو اللہ اس پہ عذاب ڈالے گا، بجلی گرے گی اس کو. تو اس کو آپ نے یہ کہانی دے دی کہ یار میں تو نہیں کروں گا کچھ، اس پہ آسمانی بجلی گرے گی، اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا. یہی ہوتا ہے نا، بدعا یہی دیتے نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہی کہتے ہیں نا ہم، اللہ کا عذاب آئے گا. تو یہ جو اللہ کے عذاب کی کہانی ہے نا، اس اللہ کے عذاب کی کہانی نے مسلمان معاشرے کو ظلم سے نفرت کرنے یا ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی جو تحریک ہوتی ہے یا اس جراثیم سے پاک کر دیا ہے. کبھی نہیں کریں گے یہ کبھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا تو وہ یہ بلیو کرتے ہیں نا کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اللہ کا کسی دن عذاب آ جائے گا. ابھی آپ دیکھیے گا اسرائیل میں کوئی 4 بندے مر جائے نا تو ابھی آپ کو کٹنگ ملے گی، دیکھیے اللہ کا عذاب آ گیا. آپ دیکھیں ابھی 4 بندے مر جائے نا اسرائیل میں، ابھی دیکھیے مسلمان کیا، اللہ کا عذاب. یہ خود کچھ نہیں کریں گے، یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ بھی ان کا امتحان لے رہا ہے کہ بھائی تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری کہانیاں ہیں نا، یہ ساری کہانیاں جب آہستہ آہستہ پبلک میں ایکسپوز ہوگی نا، تو میرے حساب سے یہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا خود بخود. اور آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں آج.